ہمیں آزادی حاصل کیے تقریباً 77 ایئرز گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے ہاں وہ رسم و رواج موجود ہیں جو آج سے 100 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سی لڑکیاں فیملی پریشر اور فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بہت سے رشتوں کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہ رشتے ان کے لیے نائٹ میئر ثابت ہو؟ جی ہاں، آج کا کیس بھی کچھ اسی طرح کا ہے، جس میں فیملی کے غلط فیصلے نے لڑکی کو پوری زندگی کے لیے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ So let's talk about today's crime, all about سیدہ ثانیہ زہرا۔ ملتان، پاکستان۔ اسد بادشاہ ملتان میں ایک بڑے ہی ویل آف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے بہت سے پلازوز، گاڑیاں اور بہت سی پراپرٹیز وغیرہ موجود ہیں۔ میں خود بھی ملتان سے ہوں، میں ان سے کافی بار مل بھی چکا ہوں۔ چلیے اب ذرا جانتے ہیں کہ اس واقعے کی شروعات کیسے ہوئی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسد بادشاہ بڑے ہی ویل آف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہر امیر آدمی چاہے گا کہ اس کی بیٹی بھی بڑے ہی امیر خاندان میں بیاہی جائے۔ اسد بادشاہ کے 3 بچے ہیں، جن میں سے مڈل والی ثانیہ زہرا۔ جب ثانیہ زہرا 15 سال کی اور اس نے اپنا میٹرک کا ایگزام کلیئر، اسد بادشاہ نے کہیں نہ کہیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اسی سب کے دوران ایک لڑکا جس کا نام علی رضا تھا، وہ اسد عباس کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ کافی آمد و رفت لگی رہتی، ان کے آپس میں کافی زیادہ فیملی ٹرمز بھی پلنے لگ گئے تھے۔ علی رضا ایک بہت ہی ویل آف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کا اپنا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا، گاڑیاں اور بنگلوز وغیرہ بھی۔ مینس کے کلاس میچ کافی زیادہ ہوتے۔ ایک دن علی رضا نے ثانیہ کے ڈیڈ سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسد بادشاہ اس کی بات سن کر ذرا سوچ میں پڑ گئی۔ اب اسد شاہ نے علی رضا کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ وہ کافی امیر تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کافی زیادہ امپریسو، اور ہر بات یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کسی اچھے خاندان میں بیاہی۔ علی کو شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی۔ ہی وانٹیڈ کہ ثانیہ کو تھوڑا سا بھی سوچنے کا موقع نہ ملے۔ دوسری طرف اس نے ثانیہ کے ڈیڈ اسد شاہ کو اس طرح سے کنونس کیا ہوا تھا کہ اسے لگے کہ علی ہی ثانیہ کے لیے ایک پرفیکٹ ہسبینڈ ہے، اور وہ کافی حد تک اپنے اس پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اسد کو علی پسند تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس کا گھر اسد بادشاہ کے گھر سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اب اسد شاہ کو علی پسند تھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ علی بہت زیادہ امیر تھا، اور دوسرا یہ کہ علی کا گھر اسد شاہ کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور ہر بات یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اس سے جتنے قریب ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اب اسد شاہ نے زیادہ ٹائم نہ لگایا اور جا کے اپنی بیٹی ثانیہ سے پوچھا کہ کیا وہ علی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شی واز این اوبیڈینٹ گرل۔ ایک اوبیڈینٹ گرل اور کیا کرتی، فیملی بیک گراؤنڈ اور تربیت کو دیکھتے ہوئے اس نے ہاں ہی کی، اور یہی فیصلہ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ثابت ہوا۔ اب 2019 میں 16 سال کی ایج میں اسد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اسے بھر بھر کر جہیز میں چیزیں دی۔ اسد بادشاہ نے جہیز میں اپنی بیٹی کو 50 تولے سونا اور 2-4 گاڑیاں بھی دی، اور یہ سارا جہیز اس نے اپنی بیٹی کے کمفرٹ کے لیے دیا، تاکہ جو کمفرٹ اسے اپنے گھر میں ملتا ہے وہی وہاں جا کر ملے۔ خیر، اب سوال یہ تھا کہ اسد شاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اتنی جلدی کیوں کر دی؟ آخر 16 سال تو کوئی ایج نہیں ہوتی شادی کے لیے۔ اب اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ علی کا بیہیویئر اسد شاہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا، ان کو وہ لوگ بہت زیادہ اچھے لگے، اور دوسری یہ کہ اس کا گھر اس سے 1 کلومیٹر دور تھا، اس وجہ سے ان کے دل کو سہارا رہتا تھا کہ ان کی بیٹی آتی جاتی ہی رہے گی۔ لیکن اس سب میں اسد شاہ یہ بھول گیا کہ اس کی بیٹی ابھی صرف 16 سال کی تھی، اور ایک 16 سال کا بچہ اتنی بڑی ذمہ داری کو کیسے مینیج کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا۔ شادی کے دوسرے دن ہی علی کا بیہیویئر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو چکا تھا، اور اب علی کا دوسرا چہرہ بھی ثانیہ کے سامنے آنے لگ گیا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد علی نے ثانیہ کو پہلی بار ہی تھپڑ مارا۔ اب علی نے ثانیہ کے ساتھ مار پیٹ کرنا بھی کافی زیادہ شروع کر دیا تھا، لیکن وہ برداشت کرتی جا رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ کی ریپوٹیشن پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی علی نے اس کے گہنے، اس کی گاڑیاں سب کچھ بیچ دیا۔ اب روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے ثانیہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کو کال کی اور کہا کہ وہ اب علی کے ساتھ اور رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں آئی اور اس کی ساس سے پرمیشن لے کر ملنے کے بہانے ثانیہ کو اپنے گھر لے گئے۔ ابھی ثانیہ کو گھر آئے صرف 3 دن ہی گزرے تھے کہ اس کے ہسبینڈ علی نے اسے کال کی اور کہا کہ اگر اب تم گھر نہ آئی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب شادی کو تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے اینڈ شی واز پریگننٹ۔ وہ علی کے گھر دوبارہ بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے بچے کی مجبوری نے اسے جانے پر مجبور کر دیا۔
اس کے والدین اسے بار بار روکتے رہے کہ تم اس کے گھر نہ جا، لیکن وہ اپنی فیملی امیج اور اپنے اس بچے کے لیے جو اس کے پیٹ میں تھا جانا چاہتی تھی۔ اگلے 6 مہینے تک وہ اپنے گھر کالیں کرتی رہی، لیکن اس کو اپنے گھر جو صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب 6 مہینے بعد وہ غائب رہنے لگی تھی، نہ وہ اپنے گھر والوں کی کال اٹھاتی اور نہ ہی انہیں کال کیا کرتی، کیونکہ علی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کی کال اٹھائے گی تو اس کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا۔ یہ بات ہے ستمبر 2023 کی، جب ثانیہ کے بھائی نے سوسائیڈ اٹیمپٹ کی۔ اب ڈیتھ کے تقریباً 5 گھنٹے بعد ثانیہ اپنے ساس اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آئی، اور جنازے پر صرف 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد اس کی ساس اور اس کے شوہر اسے دوبارہ اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اب وہ اتنے دن غائب رہنا شروع ہو چکی تھی، نہ وہ کالز کرتی نہ کالز پک کرتی تھی۔ اب اسد شاہ نوکروں کو بھیج کر ثانیہ کا پتہ کروایا کرتا تھا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ایک دن ثانیہ نے اپنے ڈیڈ کو کال کی اور کہا کہ آپ نوکر نہ بھیجا کریں، کیونکہ جس دن نوکر آتے ہیں اس دن علی اسے مارتا ہے۔ جب کبھی بھی اس نے کال کرنی ہوتی وہ اپنی ساس کے نمبر سے کال کیا کرتی، کیونکہ اسے اپنے نمبر سے کسی کو بھی کال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نہ وہ علی کی پرمیشن کے بغیر کہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر قدم رکھ سکتی تھی۔ اسے صرف ایک امید تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد علی شاید ٹھیک ہو جائے۔ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اس سے ڈائیورس لے لے، لیکن اس نے کہا نہیں، وہ نبھانا چاہتی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ کی ریپوٹیشن خراب نہ۔ اب اس کا بچہ پیدا ہونے ہی والا تھا کہ ثانیہ کو ایک بہت بڑی خبر ملی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا ہسبینڈ علی اس کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے۔ ثانیہ کو پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی علی کی ایک شادی تھی، جس میں سے اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ثانیہ کے باپ نے علی پر کیس کیا کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے علی نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اس کی دوسری شادی بھی ہے۔ اب کیس کافی مہینے تک چلا اور ثانیہ اس ٹینیور میں اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ یہ کیس کچھ مہینے تک چلتا رہا اور کچھ منتھ کے بعد علی ثانیہ کے گھر آیا اور اس کے والد اور والدہ کو یہ یقین دلایا کہ وہ ثانیہ پر اب زیادہ توجہ دے گا اور اپنی پہلی والی بیوی کو ڈائیورس دے دے گا۔ انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا اور ثانیہ کو بھیج دیا۔ یہ بات سننے میں کتنی ہی اسٹوپڈ لگتی ہے کہ ایک شخص جو شروع سے ہی ایک عورت کو لے کے اپنے ساتھ آ رہا ہے وہ اچانک سے اسے چھوڑ دے گا اور ثانیہ کے ساتھ رہے گا، لیکن انہوں نے یہ چیز نہ سوچی اور انہوں نے اسے بھیج دیا، کیونکہ ثانیہ بار بار انسسٹ کر رہی تھی کہ وہ علی کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اب کیونکہ وہ اپنے پیٹ میں پل رہے اس بچے کو اچھا فیوچر دینا چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ علی کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد ثانیہ کا پہلا برتھ ڈے ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ کافی ویل آف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک ویل آف خاندان میں کیا گفٹ ہونا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کوئی نہ کوئی ڈائمنڈ یا جیولری سیٹ وغیرہ ہو، لیکن آپ علی کا بیک گراؤنڈ تو جانتے ہی، آپ کے خیال میں اس نے ثانیہ کو کیا گفٹ دیا ہو؟ شادی کے بعد ثانیہ کا یہ پہلے برتھ ڈے تھا جو اس نے اپنے سسرال میں کی، اور یہ اس پر ایک عذاب بن کر نازل۔ اب علی نے ثانیہ کو اس کے برتھ ڈے کے گفٹ کے طور پر اس کی پہلی بیوی کو ہی اس کے گھر لا کر کھڑا کر دی۔ اس نے اپنی پہلی بیوی اور 2 بچیوں کو اسی گھر میں شفٹ کر دیا جہاں ثانیہ رہا کرتی تھی۔ شی واز شاک۔ اب کیونکہ ثانیہ پریگننٹ تھی، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی اسٹرینتھ موجود نہیں تھی کہ وہ دوبارہ سے علی سے بحث کرے اور اس سے لڑائی جھگڑے میں اپنی انرجی اور بھی ضائع کرے، تو اس نے اس معاملے کو جانے دیا۔ اب ثانیہ کو علی سے تھوڑی سی بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی، وہ یہاں تھی تو صرف اپنے بچوں کے لیے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ثانیہ کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ ہر وقت اسی کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہتی اور اس نے علی کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے رہتے اور ان کے روزمرہ کے لڑائی جھگڑے لگے ہی رہتے تھے۔ اب کچھ منتھ کے بعد ثانیہ کے ہاں ایک بیبی گرل پیدا ہوئی۔ ابھی اپنے ان دونوں بچوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہتی تھی اور یہی 2 بچے اس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی اسمائل کا باعث بنتے، لیکن قسمت کو ثانیہ کی یہ خوشی بھی منظور نہیں تھی۔ 8 جولائی 2024 ان کے درمیان بہت ہی زیادہ جھگڑا ہوا۔ ثانیہ غصے میں اپنے کمرے میں آ گئے اور اس نے اندر سے اپنا دروازہ بند کر۔ اب صبح کو جب آوازیں دینے کے بعد ثانیہ نے دروازہ نہیں کھولا تو اس کے ان لاز نے دروازے کو توڑا اور جب اندر جا کر دیکھا تو ثانیہ سوسائڈ کر چکی تھی۔ ثانیہ کپڑے کے ساتھ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کے نیچے کچھ صوفاز پڑے ہوئے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک سوسائڈ کیس لگ رہا تھا، لیکن ایسا تھا یا نہیں، آئیں اس کے ڈیپ میں جا کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ثانیہ کے ماں باپ کو یہ بات علی یا اس کی فیملی کی طرف سے کسی نے بھی نہیں بتائی، بلکہ پولیس کی طرف سے ثانیہ کے والدین کو کال آئی کہ ان کی بیٹی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا۔ یہ سن کر وہ بھاگے اور فورینسک سے انہیں معلوم پڑا کہ ان کی بیٹی 5 منتھس پریگننٹ تھی۔ علی اور اس کی فیملی نے بتایا کہ ثانیہ نے سوسائڈ کیا، لیکن ثانیہ کے ڈیڈ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ سب کچھ علی اور اس کی فیملی نے ہی کیا ہے اور علی کو ثانیہ کے قاتل ٹھہرایا۔ ثانیہ کے ڈیڈ نے بتایا
کہ جس رات ثانیہ اپنے کمرے میں گئی تھی اس رات علی دوسرے کمرے میں نہیں بلکہ بڑے ہی غصے میں ثانیہ کے کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس نے ثانیہ کو بہت مارا۔ اب ثانیہ کچھ ادھمری سی ہو چکی تھی۔ اس نے ثانیہ کے گلے میں اس کا دوپٹہ لپیٹ اور تب تک کسا جب تک وہ مر نہیں گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ علی ثانیہ کا تیسرا بچہ نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد علی نے اس کی لاش کو اس پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا اور نیچے کچھ صوفاز رکھ دیے تاکہ یہ سب کچھ ایک ریئلسٹک سا سین لگے کہ ثانیہ نے خود ہی اپنی سوسائڈ اٹیمپٹ کیا۔ لیکن اس کے ڈیڈ نے بتایا کہ علی نے اپنا ہی ڈاکٹر بلا کر فیک فورینزک کروائی تھی۔ ابھی تک یہ سب کچھ ثانیہ کے ڈیڈ کی ایلیگیشنز کے طور پر ہی تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ثابت ہونا شروع ہو گئی تھی جب علی نے ثانیہ کے ڈیڈ کے اس انٹرویو کے جواب میں اپنا ایک خود ہی پریس کانفرنس بلایا۔ اپنی اس پریس کانفرنس میں علی نے بتایا کہ وہ اپنے دوسرے کمرے میں ہی سویا بنا کے ثانیہ کے پاس آ کر اس کو قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ علی نے بتایا کہ جب وہ صبح کو ثانیہ کے کمرے میں آیا تو اس کو لٹکا ہوا پایا۔ لیکن اس فمبل کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فورینزک میں اس کی فیملی نے یہ بتایا تھا کہ اس کے ان لاء سب سے پہلے اس کے کمرے میں گئے، لیکن اپنی پریس کانفرنس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے کمرے میں گیا تھا۔ اس بات کو تو چھوڑیں، وہ یہ سب کچھ ایک اسکرپٹ کے تھرو پڑھ کر بتا رہا تھا اور جو بھی اس سے کاؤنٹر کوسچن کیے جا رہے تھے وہ ان کو بس کسی طرح ریفلیکٹ کرنا چاہ رہا تھا اور ان سے دور بھاگ رہا تھا۔ اس نے اپنی کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ اس کی بیوی پریگننٹ نہیں تھی، لیکن ثانیہ نے تقریباً 4 منتھ پہلے اپنی جب ماں کو کال کی تھی تو اس نے اپنی امی کو بتایا تھا کہ وہ 1.5 منتھ پریگننٹ ہے، اور 4 منتھ کے بعد جب اس نے سوسائڈ کی اٹ مینس کہ وہ 5.5 منتھ پریگننٹ تھی۔ اس کی کانفرنس کے فوراً بعد ثانیہ کے ڈیڈ نے پریس کانفرنس کی اور اس نے بتایا کہ علی صرف ثانیہ کی پراپرٹی کو ہی ہڑپنا چاہتا تھا، کیونکہ ثانیہ کے ڈیڈ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی موجود تھی اور علی چاہتا تھا کہ جب ثانیہ کے بچے ہو جائیں گے تو ثانیہ کے بچوں کو وہ ایک ٹول بنا کر ثانیہ کے ڈیڈ سے کافی زیادہ پراپرٹی لے گا۔ اب علی پر پولیس کے کافی زیادہ ٹرائلز چل رہے ہیں تو کافی زیادہ اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ علی نے ہی ثانیہ کو مارا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئے کیس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔